اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارننگ ود قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، جس میں ہم نے قرآن سمجھنے کی کوشش شروع کر رکھی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197۔ یہ آیات چل رہی ہیں حج سے متعلق۔ پہلے ہم کچھ حج کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم آیت کو دیکھیں گے، آیت کا ترجمہ اور انشاءاللہ التفسیر۔ مسلمانوں پر جو عبادات فرض ہیں ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے۔ آپ کیوں سمجھیے اس کی مثال کہ گویا مسلمان اللہ رب العزت کی ایک فوج ہے، مسلمان اللہ کے سولجر ہیں، اور سولجرز کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو ان کو مختلف طرح کی ٹریننگز دی جاتی ہیں۔ کچھ ان میں سے اسپیشل ٹریننگز ہوتی ہیں جو پوری زندگی ان کے کام آتی ہیں، اور ایسے ہی حج ایک اسپیشل ٹریننگ ہے، اور یہ ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن شوق اور حج کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ تقریباً تمام مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کچھ مسلمانوں نے جو دین کا علم نہیں رکھتے یا دین کی سمجھ نہیں رکھتے، عجیب و غریب طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہوئی ہیں حج کے بارے میں، لیکن حج کی تڑپ اور حج کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانا، یعنی کفر سے اسلام میں داخل ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے مددگار بننا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اور پھر وہ نہ گناہ کرتا ہے، نفع و خوش کام کرتا ہے، یعنی صحیح طرح سے حج کرتا ہے صحیح مناسک کے ساتھ، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل انسان کے ایسے ہیں جو اس کے پچھلے سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، اس نے زندگی بھر اسلام کی دشمنی کی ہے، اسلام سے دشمنی نبھائی ہے، صف اول میں کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف جنگیں کی ہیں، لیکن جیسے حضرت ابو سفیان تھے، لیکن جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا حج بھی انسان کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، الا یہ کہ وہ آگے کوئی نئے گناہ کرے۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ سچی توبہ کرنا۔ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ حج اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، اور جیسے کہ ہم نے کل بھی جو آیت پڑھی اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی، اور لیکن ایسی عبادت ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں، پھر کر لیں گے، یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، اور اگر ہم یہ سوچیں اور یہ خواہش رکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ فرض ادا کرنا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اس میں یہ ایک سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اس سے نوازے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کسی قیمتی سفر پر جانا ہوتا ہے، بڑی اسپیشل ٹریننگ ہے ہماری، تو ہم اس کے بارے میں کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کیا ہدایات دی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں انسٹرکشنز کیا ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی بہت بڑے سیریمنی میں جانا ہے تو ہم رات کو بیٹھ کے اس کی انسٹرکشنز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ ایسی ہی انسٹرکشنز ہیں، جیسے جس ہال میں سیریمنی ہے اس کے باہر لکھا ہوگا نو اسموکنگ، نو پارکنگ، اور فون از نوٹ الاؤڈ، تو یہ چیزیں لکھی ہوں گی۔ یہ آیت ایسے ہی ہے، یہ آیت بھی یہی بتا کون کون سی چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ اور صرف یہ جو چیزیں ہم نے اس آیت میں پڑھنی ہے نا، یہ اصل میں ایک مسلمان کو ٹرین کرتی ہیں کہ حج کے دنوں میں جب مسلمان اختیار رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے ان پابندیوں پر عمل کرنا ہے، تو ایسے ہی پوری زندگی مومن اختیار رکھتا ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی پابندیوں والی ہوتی ہے۔
اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں، اللہ کے رسول کی لگائی ہوئی پابندیاں جس سے اس نے اپنے دل سے قبول کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 197، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جو کوئی فرض کر لے فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، فلا پھر نہ ہی رفث بیویوں کی طرف یا میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف رغبت کریں گے، ولا فسوق اور نہ ہی کوئی فسق والا کام، گناہ والا کام، نافرمانی والا کام کریں گے، ولا جدال اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کریں گے، فی الحج حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا اور زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ واتقونی مجھ سے ڈرتے رہو، میرا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کو، آیت کے الفاظ کو، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ جیسے رمضان کے دنوں میں کے بارے میں کیا کہا؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اور یہاں پہ کیا کہا؟ اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ سب سے پہلے لفظ حج کو دیکھیے، الحج، الحاج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی چیز کے لیے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی عبادت کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اشہر معلومات، یہ مہینے معلوم ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، حج کی عبادت تو چند دنوں کی عبادت ہے۔ کتنے دنوں کی عبادت ہے؟ 3 سے 4 دن، 3 دن کی عبادت ہے۔ چلیں زیادہ سے زیادہ بھی 1 ہفتے کی عبادت لگا لیجیے، لیکن یہ کیا کہا گیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں؟ اصل میں جب انسان گھر سے نکلتا ہے، حج کی نیت باندھ لیتا ہے، نیت کرتا ہے، اس کا ویزا وغیرہ آ جاتا ہے، ویزا لگ جاتا ہے، جو ڈیٹ اس کی مقرر ہوتی ہے، اس ڈیٹ سے لے کے اس کے جانے سے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے اس کے جانے سے لے کے واپس آنے تک جتنے مہینے وہ رہتا ہے وہ حج میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ باوضو ہو کر آتے ہیں اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے دوران میں آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ سمجھے آپ حالت نماز میں ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں، ایسے ہی آپ حالت حج میں ہوتے ہیں۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ محرم حج کے مہینوں میں نہیں آتا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ شوال کو کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ بحری سفر پر حج کرنے جاتے تھے وہ جانتے ہیں کہ کم از کم 2 مہینے لگ جاتے تھے بحری سفر میں، تو اسی لیے شوال سے یہ سفر شروع کیا جاتا تھا۔ شوال، ذی القعدہ اور ذو الحج، 10 ذو الحج تک یہ حج کے دن جو ہیں وہ ہیں، لیکن ذو الحج کا پورا مہینہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینے ہیں۔ اب کافر کیا کرتے تھے کہ وہ ان دنوں کے بارے میں وہ نسیک والا وہ جو معاملہ ہے وہ کرتے تھے کہ وہ حرمت کے مہینے بدل دیتے تھے، تو ایسے ہی پھر حج کی تاریخیں بھی بدل جاتی تھیں۔ اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے ہیں، تو یہ اللہ کا اپنے نبی پر ایک خاص فضل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ زمانہ گھوم پھر کے پھر اپنے اسی وقت پہ آ گیا ہے۔ مطلب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو وہی ذو الحج کی 10 تاریخ تھی، جو یہ بدلتے رہے تھے نا، بدلتے رہے تھے، تو وہ ہوتے ہوتے پھر 10 ذو الحج کو آ گیا تھا حج۔ اب آپ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر کی گھڑی کا ٹائم چینج کر کے ٹائم چینج کریں گے، 1 گھڑی کا کریں گے، 2 کا کریں گے، 3، اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ باہر ٹائم چینج ہو جائے گا، باہر تو ٹائم وہی رہے گا نا، آپ نے اپنے گھر کی گھڑی کا ٹائم چینج کیا۔ ایسے ہی عرب والے کرتے تھے، تو اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ صحیح 10 ذو الحج تھی، تو یہ اللہ کا ایک فضل تھا اور یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ تو 10 ذو الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عرصے بعد تب 10 ذو الحج کو حج ہوا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔
فمن پس جو کوئی فرضا فرض کر لیتا ہے، نیت باندھ لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، فی ہن ان مہینوں کے اندر، الحجہ حج کی، پھر جب اس نے حج کی نیت کر لی ہے، حج کا ارادہ کر لی ہے، فرض فیہن الحجہ کہ اپنے اوپر حج فرض کر لیا ہے، یعنی جب جو اس کی ڈیٹ آ گئی ہے، جب وہ گھر سے نکلا ہے، احرام باندھا ہے، تو پھر کچھ کام جو نہیں کرنے وہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بتائے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں کرنے، فرمایا یہ ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی اسپیشل ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی ایونٹ ہے اور اس ہال میں ہم نے انٹر ہونا ہے تو اس کے باہر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، نو پارکنگ، اور جو ہے وہ فون از ناٹ الاؤڈ۔ تو ایسی ہی یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں، اور وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 فلا رفث، نہ ہی وہ رفث کرے گا، نہ ہی فسوق اور نہ ہی جدال۔ ان لفظوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ رفث جو لفظ ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ محبت بڑی باتیں کرنا آپس میں، اور دو مطلب مرد اور عورت کا آپس میں محبت بھری باتیں کرنا، جو اگر میاں بیوی کریں تو جائز اور حلال ہے، اگر کوئی اور کرے تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو حج کے دنوں میں میاں بیوی کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رمضان میں بھی کہا گیا کہ اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا روزے کی حالت میں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، اس کے لیے بھی رافسا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ولا فسوقا، نافرمانی نہیں کرنی، یعنی جو انسٹرکشنز ہیں حج کی وہ ان کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے۔ رمی جمرہ کب کرنا ہے، اور وقوف مزدلفہ کب ہوگا، وقوف عرفہ کب ہوگا، اور پھر جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، پھر جو طواف الوداع کیا جاتا ہے، سر کب منڈوانا ہے، اور قربانی کب کرنی ہے، اور پھر احرام کی حالت میں جو احرام کا جو احترام ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی آگے پیچھے بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بال پہلے کٹوا لیے، قربانی بعد میں کر لی۔ ہر چیز کا جو ہے نا وہ پھر اگر جو رفث ہے جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی اتنی سخت سزا ہے کہ وہاں پر ایک جانور قربان کیا جائے گا اور وہ حج فاسد ہو جائے گا، اور پھر اگلے سال دوبارہ حج کیا جائے گا، کرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اگر قربانی نہیں ہے، قربانی نہیں کرتے، یا بال منڈوا لیتے ہیں، قربانی سے پہلے بال منڈوا لیتے ہیں، تو اس کی کیا سزا ہے؟ 10 روزے رکھنے ہیں، یا صدقہ دینا ہے، یا پھر ایک جانور قربان کرنا ہے۔ تو ہر جو مناسک ہیں وہ وہاں پہ ہی ادا کرنے ہیں جہاں پہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ پابندیاں حج میں جو یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں نا، یہ ایک تو انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا درس دیتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہم نے کیسے سنتوں پر، حج میں اصل میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں نا، جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے کرنا ہے۔ تو یہ حج ہمیں سکھائے گا کہ ایک مومن کی زندگی کس طرح پابندیوں سے بھری ہوتی ہے۔ مومن آزاد نہیں ہے، مومن کی زندگی میں پابندیاں ہیں جو ہمیں حج سکھاتا ہے۔ ہر رکن، ہر منسک ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، ویسے ہی کرنا ہے۔ تو یہ آ جاتا ہے فسوق میں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا آپس میں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے۔ مطلب جو بندہ حج کرنے جا رہا ہے وہ پہلے سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طرح سے حج کرنا ہے۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے نا جدالہ، یہ جھگڑا آپس میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے حج میں۔ جو نہیں کبھی لڑے ہوتے، جب اکٹھے حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگ جاتا ہے۔ فیملی ممبر زیادہ اکٹھے گئے ہیں ان کا آپس میں ہو جاتا ہے۔ کوئی اور کسی ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے گروپس میں حج کرتے ہیں اور اکثر وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، تو وہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی منع ہے، ولا جدالہ، اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ حج کے دنوں میں جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں تب سے لے کے گھر آنے تک آپ کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے، جو ہمارے سلف تھے، وہ حج کے دنوں میں ہر لمحے کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ درس قرآن کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر اہتمام کرتے تھے کہ اس طرح کی محافل اور اس طرح کی مجالس کا اہتمام کیا جائے جس میں حدیث کا درس ہو۔ ایون کہ کئی حدیث مکمل کر لیا کرتے تھے، بخاری کا دورہ کر لیتے تھے، صحیح مسلم کا دورہ کر لیتے تھے، قرآن پاک کی تفسیر سمجھتے تھے، کہ ہر لمحے کو اہم سمجھتے تھے۔ اب ہمارے آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، اگر فیملی ممبر زیادہ جو ہے وہ مل کے گئے ہیں حج کرنے تو پھر کیا ہوتا ہے جی، شاپنگز ہو رہی ہیں،
اور آپس میں بیٹھ کے گوسپس ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی باتیں ہو رہی ہیں، پیچھے گھر والوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور آج کے دور کا تو جو ایک بڑا فتنہ ہے وہ سیلفی بنانا اور پھر شارٹس بنانا اور پھر اس طرح سے بڑھ چڑھ کے جو ہے یہ کام کیے جاتے ہیں. تو یہ منع ہے. اور یہ جو ہے نا ایک وقت تھا کہ جب حرم کی حدود کے اندر کیمرہ لے جانا بھی منع تھا. باہر سے تصویریں ملتی تھیں جس میں خانہ کعبہ کی توسیع ہوئی ہوتی تھی اور بڑے شوق سے حاجی آتے تھے اور گھر والوں کو دکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کی اپنی ہی ایک لذت تھی اور اپنا ہی ایک جذبہ ہوتا تھا. تب جو لے کے آتے تھے وہ بھی، اور جن کو جو واپس گھر والوں کو گفٹ دیتے تھے ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی جو ہے وہ جذبے والی چیز ہوتی تھی. وہ چیزیں اب جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہیں. یہ جو جب سے فون کے اندر کیمرہ آیا نا تو وہ ایک جذبہ اور وہ شوق ختم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی منع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا حکم کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ جانتا ہے، یہ حج نے ہمیں سکھانی ہے پوری زندگی کے لیے کہ جو بھی نیکی کرنی ہے وہ اس سوچ کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ نے جان لیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا کہ میں نے یہ نیکی کی ہے. اس کی تشہیر کرنے کی وہ ایسے ہی ہم باتوں میں شروع کر دیتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا تو بھی ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، میں نے یہ کام کیا، اور میں نے اس کی خدمت کی، میں نے اس کو کھلایا، میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی. تو یہ ایک خالی برتن والا اور کم ظرفی والا معاملہ ہوتا ہے جو کم از کم مومن کا نہیں ہونا چاہیے. نیکیوں کے معاملے میں مومن کا دل گہرے سمندر کی طرح ہونا چاہیے اور سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے، بس میرا معاملہ اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کے لیے کیا ہے، اس نے دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے، وہی اس کا اجر دے گا اور مجھے اس سے ہی اجر چاہیے. یعلمہ اللہ، اللہ وہ جانتا ہے. یہ سوچ حج نے دینی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر کسی کو حج کی سعادت سے نوازے. ضرورت ہے کہ شوق اور جذبہ پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اس سعادت سے نوازے گا. آگے کیا حکم ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل مندو. وہی بات جو ہر عبادت کی روح ہے وہ یہاں پر بھی آ گئی، تقوی کی بات، کہ مجھ سے ڈرو اے عقل مندو. بہترین اور زیادہ راہ لے لو، یعنی جہاں ایک بیگ بھرنا ہے کپڑوں کا، جوتیوں کا، اپنے سامان کا، وہاں پر اپنے دل کو تقوی سے بھر کے لے کے جانا ہے کہ وہاں پہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اپنے کسی عمل کے لیے شو آف نہیں کرنا، اور نیکی کے کام کرنے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. جسمانی اور جانی مشقت دونوں وہاں پہ کرنی ہوں گی اور وہ میں نے وہاں پہ کرنی ہے. اور پھر فرمایا واتقونی، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل مندو. یہاں پہ کیوں کہا کہ عقل مندوں مجھ سے ڈرو؟ یعنی کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال کی ایک بڑی مقدار خرچ ہوتی ہے اور ایسے ہی جانی مشقت ہوتی ہے. آپ اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، واپس آنا ممکن ہے بھی یا نہیں آپ نہیں جانتے. تو جب اتنی مشقت آپ اٹھا رہے ہیں، اتنی مشقت اٹھا کے، یہ ایسی مشقت ہے جو انسان کے اندر منافقت ختم کر دیتی ہے. ایک دفعہ انسان کے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ حج کرنے جاتا ہے اور سارے مناسک ادا کرتا ہے، تو اس کے اندر سے منافقت ختم ہو جاتی ہے. وہ گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اسے دھونا چاہ رہا ہے گناہوں سے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اپنانے کی بجائے اور کاموں میں لگا ہوا ہے. اس کی ترجیحات اور ہیں. وہ وہاں پہ حج کرنے ایسے گیا جیسے کہ وہ کوئی سیر و تفریح کرنے گیا ہے یا شاپنگ کرنے گیا ہے، یا جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگوانا چاہ رہا ہے. بس اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں پر خاص طور پہ یہ کہا کہ اے عقل مندو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہنا. تقوی بھی ضروری ہے، جیسے یہ کہا نا کہ نہ ہی رفث ہے، نہ فسوق ہے اور نہ ہی جدال ہے، تو ایسے یہ کہا کہ تقوی بھی ضروری ہے. تقوی ضرور ساتھ لے کے آنا ہے. جیسے بتایا جاتا ہے نا کہ یہ چیزیں ساتھ لے کے آنی ہے آپ نے اس سفر میں، تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز لانے کا کہا ہے وہ تقوی ہے. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مال و اسباب اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے ہی نہیں جاتے تھے کہ اللہ بلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کھلا بھی دے گا، تو پھر نوبت جو ہے وہ بھیک مانگنے تک آ جاتی تھی. تو اسی لیے تزودو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ زیادہ راہ پاس ہونا چاہیے. جیسے ڈالر اپنے ساتھ لے کے آنے ہیں، کرنسی لے کے آنی ہے، ایسے ہی وہ بھی ساتھ ضروری ہے اور تقوی بھی ساتھ ضروری ہے. دونوں چیزیں ساتھ ضروری ہیں تاکہ جو حج ہے وہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب مسلمانوں کو یہ شوق اور اس عبادت کی سعادت نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.